بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جیسے کہ ہم نماز کا ترجمہ کریں انشاءاللہ اس لیسن میں سورۃ الفاتحہ کا مکمل ترجمہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با سے۔ اچھا، اس کو میں نے با اس لیے پڑھا ہے کیونکہ اس کے نیچے اگر زیر ہے تو بی، ٹھیک ہے، اگر بی ہو تو اس کا مطلب با سے بی ہو تو اس کا مطلب ہم سے بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بی سے اسم نام اللہ اللہ، الف لام جو، ٹھیک ہے۔ الرحمن بہت مہربان، الف لام ال آتا ہے نا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف لام تو موجود ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا، بے شک یہ پڑھا نہیں جا رہا لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم لفظ بلفظ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ الف لام جو، رحمان بہت مہربان، رحیم رحم کرنے والا۔ الرحمن میں جو الف لام ہے اور الرحیم میں جو الف لام ہے ان دونوں کا مطلب سیم ہی ہے۔ اچھا، رحمان کا مطلب ہے مہربان، رحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا، لیکن ایسا ہے کہ جب ہم ال لگا دیتے ہیں الف لام تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اس لیے ہم جو ہے اس کا ترجمہ یہ کریں گے، لفظی ترجمہ، اور با محاورہ ترجمہ اس کا کیا ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر جو ہے 2 ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ جیسا میں نے آپ سے ایک حدیث جو ہے وہ ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قسم الصلاۃ بینی و بین العبد نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، نصفہا لی و نصفہا لی عبدی، آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے، والی عبدی ما سآل، اور میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کیا میں اسے دوں گا، میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا۔ اچھا، اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو جو ہے اپنے بندے کو اور اپنے درمیان جو ہے اس نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، نصفہا لی، آدھا حصہ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور آدھا حصہ اپنے بندے کے لیے۔ اچھا، یہ جو آدھا حصہ ہے یہ پہلی 3 آیات، ویسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کو آیت نمبر 1 جو ہے نا لکھا گیا ہے، لیکن الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالکی یوم الدین، یہ جو 3 آیات ہیں ان 3 آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اور اس کے بعد میں آنے والی 3 آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ خاص کیا ہے۔ تو ابھی یہ جو پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، اس کا ہم جو ہے پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، الف لام تمام، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اب یہ دیکھیں اوپر ہم نے الف لام کا بسم اللہ میں جو ترجمہ کیا وہ جو کیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہاں بھی الف لام کا مطلب بہت کرتے یا تمام کرتے تو بھی اس کا مطلب ٹھیک ہوتا، لیکن یہاں با محاورہ ترجمہ جو ہے اس میں ہم نے بہت کیا، ٹھیک ہے، لفظی میں ہم نے جو کیا اور با محاورہ میں ہم نے کیا اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے یا رحم کرنے والا ہے یا بہت رحم کرنے والا ہے، یہ سب جو ہے اس کے معنی ٹھیک ہوں گے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک جو ہے لفظی ترجمہ جو ہے لکھا ہوا ہو اور کوئی اور لکھا ہوا آ جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ غلط ہے، آپ نے فقرے کی مناسبت سے دیکھنا ہے کہ یہ یہاں جو ہے ٹھیک ہے یا نہیں۔ الحمد میں اس کا مطلب ہے تمام، حمد تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، لی جو ہے اس کا مطلب ہے کے لیے، اللہ اللہ، للہ اللہ کے لیے، یہاں جو ہے یہ ایک ساتھ لکھا ہوا ہے اس لیے جو ہے میں آپ کو علیحدہ علیحدہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، جیسا کہ الحمد یہاں ایک ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن میں آپ کو علیحدہ سے بتا رہی ہوں، جو ہے اس کا مطلب تمام، حمد تعریفیں، لی اللہ اللہ۔
ٹھیک ہے. اور ربی پالنے والا، یہاں رب لکھا ہوا ہے، آپ اس کا مطلب رب بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بیسک جو میننگ ہے وہ پالنے والا. عالمین تمام جہان. اب الحمدللہ رب العالمین، الف لام ال کا مطلب تمام، حمد تعریفیں، لی کے لیے، اللہ اللہ، ربی پالنے والا، عالمین تمام جہان. رب کا مطلب رب بھی کر سکتے ہیں اور پالنے والا بھی. اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا. اچھا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب ہم نے ترجمہ کیا، رحمان جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، بیسک جو اس کے میننگ ہیں وہ ہیں مہربان، لیکن جب ہم نے ال داخل کر دیا الرحمن تو یہ خاص ہو گیا بہت مہربان، اس کی تاکید ہو گئی، اس میں جو ہے نا اضافہ کر دیا گیا، بہت مہربان. اسی طرح رحیم جو ہے اس کا مطلب ہے رحم کرنے والا، لیکن جب ہم الف لام داخل کر دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا نہایت رحم کرنے والا. ابھی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ایسے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. مزید میں آپ کو ڈبل اس لیے جو ہے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو کہیں اور ترجمہ لکھا ہوا آئے سامنے تو آپ پریشان نہ ہوں. اس لیے میں نے یہ جو نارملی لکھا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے ذکر کر رہی ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو جو دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے لفظی ترجمہ، وہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا، اب اس کا جو ہم نے ترجمہ کیا لفظی، تمام، حمد تعریفیں، لی کے لیے، اللہ اللہ، ربی پالنے والا، عالمین تمام جہان. الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا یا بہت رحم کرنے والا. اب اسی لیے جب میں آپ کو کلاس دیتی ہوں تو میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنی نوٹ بک رکھیں، اس پہ آپ نوٹ کریں تاکہ آپ کو آسان الفاظ میں ترجمہ کروا سکوں. دیکھیں اب یہاں جو ہے یہ میں نے جو ہے باقاعدہ جو ایپ ہے جہاں قرآن پاک کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہاں سے میں نے یہ پیج جو ہے اپلوڈ کیا، لیکن اس پہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ لفظ بلفظ نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو یہ والا ترجمہ بھی کروا رہی ہوں تاکہ جب آپ جو ہے ایکسس کریں کسی بھی ایپ سے تو آپ کو آسانی ہو یہ ترجمہ سمجھنے میں. اور اس کے علاوہ جو میں آپ کو آسان الفاظ میں ترجمہ بتاتی ہوں، اسی لیے میں ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی کاپیز میں، اپنی نوٹ بکس میں لکھیں تاکہ آپ کو آسان الفاظ میں بھی ترجمہ سمجھ آئے، کیونکہ یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو. اب اس کا جو ہے پورا ترجمہ، تمام تعریفیں بامحاورہ ترجمہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے یا رحم کرنے والا ہے. جیسے کہ لکھا ہوا ہے ایسے بھی آپ اس کا بامحاورہ ترجمہ کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتی ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو بہت مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. یہ دونوں جو ترجمے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ تو تھی 2 آیات سورۃ الفاتحہ کی. اب جو تیسری آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت جو اپنے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کی ہے، مالکی یوم الدین. مالکی مالک، یوم دن دین بدلے کا یا قیامت کا. اب مالک یوم الدین اس کا پورا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوا؟ بدلے کے دن کا مالک ہے یا قیامت کے دن کا مالک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو 3 آیات ہیں، 2 آیات یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور تیسری جو آیت ہے وہ مالکی یوم الدین. یہ جو 3 آیات ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ 3 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کی ہیں. جیسا کہ اب یہ آیت آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور میں نے آپ کو حدیث جو ہے وہ بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں قسم الصلاۃ بینی و بین العبد نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. نصفہا لیا
آدھا جو ہے اس کا میرے لیے، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي اور آدھا اپنے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَعَالَ اور میرے بندے کے لیے جو وہ مانگے میں اس کو دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا، پھر آگے حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، حبیتانی کہ میرے بندے نے میری حبت کی۔ جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ فرماتے ہیں حبیتانی، میرے بندے نے میری حبت کی، میرے بندے نے مجھ سے محبت کی۔ اسی طرح جب اذا قال العبد الرحمن الرحیم، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ اللہ بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تو قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اسمع علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر اس کے بعد اذا قال العبد مالک یوم الدین، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تعالیٰ مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جواب دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حبتانی، میرے بندے نے میری حبت بیان کی۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسمع علی عبدی کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ تعالیٰ مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ والی عبدی مسعال، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا میں اس کو دوں گا، میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ جب ہم صرف یہ 3 آیات جو ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والی عبدی مسعال، سبحان اللہ، کہ جو میرا بندہ جو ہے اس نے سوال کیا میں اس کو دوں گا، میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا۔ اب ہم سوال کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بعد ایہ خاص کا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایاکا خاص تجھ سے ہی، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں جیسے ترجمہ لکھا ہے ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو عبادت کرتے ہیں، وا اور ایاکا صرف تجھ سے ہی، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ایہ خاص کا تجھ سے ہی یا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایاکا خاص تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یا خاص تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ ان میں سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کاف کا بتایا تھا کہ یہ تیرا، تیری، تیرے، تجھ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم وہ پہلی 3 آیات اللہ کے ساتھ خاص تھیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اب یہ جو 3 آیات ہیں جیسا کہ حدیث کے الفاظ آپ کو میں نے سنائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قسم الصلاۃ بینی و بین العبد نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلی 3 آیات اللہ کے لیے، یہ 3 آیات ہمارے لیے۔ اب جب پہلی 3 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والی عبدی مسعال، میرے بندے کے لیے جس نے سوال کیا میرا وعدہ ہے میں اس کو دوں گا یا میں نے اسے دیا۔ اس کے بعد ہم سوال کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
کہ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا میں نے اس کو عطا کیا، میرا وعدہ ہے، تو ہم دیکھیں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آج آپ کو بتایا جب ہم نے ترجمہ کیا، ایاکا خاص تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ جو ایاکا ہے اس کا مطلب ہے خاص تیری ہی۔ اب اس کی مثال یہ دیکھیں، اگر آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دو بچے ہیں، ایک بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا مجھ سے کرتے ہیں، تو ماں اور باپ جو ہے نا وہ یہ اگر کسی بچے کو کہہ دے کہ میں صرف تجھ سے ہی پیار کرتا ہوں یا تجھ سے ہی پیار کرتی ہوں تو وہ بچہ خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ اس بچے کو کہیں گے کہ میں تجھ سے بھی پیار کرتی ہوں یا پیار کرتا ہوں تو اس کا مطلب آپ دونوں سے کرتے ہیں، تجھ سے بھی۔ اسی طرح ادھر یہ نہیں کہا گیا کہ ایاک نعبدو ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا، ادھر کہا گیا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو ہمارا معبود ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ولا الہ غیرک، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لاہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے زمین میں ہے، زمین آسمان بھی اسی کے لیے ہے۔ اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ خاص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں نا اب ادھر بھی یہی کہا گیا خاص تجھ سے ہی، یہ نہیں کہا گیا خاص تجھ سے بھی۔ اب یہاں ایک بہت ہی جو ہے خاص بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہ صرف اللہ ہی ہے جو معبود ہے، اس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہے دیکھیں وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی جو ہے اولاد دینے والا ہے، وہی بارش برسانے والا، ہر کام جو ہے اس کا جو ہے قبضہ قدرت جو ہے اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہمیں جو ہے عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تیری ہی یا خاص تجھ سے ہی ہم جو ہے مدد چاہتے ہیں یا خاص تیری ہی مدد چاہتے ہیں، کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ بے شک ہمارا کوئی بڑا کام ہے، چھوٹا کام ہے، بچوں کا کام ہے، گھر کا کام ہے، جاب کا کام ہے، بیماری ہے، اس کے لیے پریشانی، کوئی پریشانی، مسئلے مسائل، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے ہم نے کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والا ہے اور خاص ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں جب ہم نے پہلی 3 آیات پڑھی تو اللہ نے کہا کہ والی عبدی مسعال، میرے بندے کے لیے ہے، میں دوں گا، میرا وعدہ ہے جو اس نے مانگا، ٹھیک ہے، یا جو وہ مانگتا ہے۔ تو ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہمیں اپنی عبادت کے لائق ہی رکھنا، ہمیں یہی توفیق دینا کہ ہم صرف تجھ پہ ایمان لائیں اور ہماری جو ہے موت بھی اس حال میں ہو کہ ہم اسلام کی حالت میں ہوں، کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ جب ہم دعا کر رہے ہیں ایاک نعبدو تو پھر اللہ ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو ہم عبادت کرتے ہیں۔ وہ بھی اسی وجہ سے جب ہم ہر روز سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ ہمیں عطا کرتے ہیں، ہم اس قابل، یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی کی بدولت کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں اور اللہ نے وعدہ کی ہے اللہ ہمیں وہ عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں جو بھی مدد چاہیے ہوتی ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اگر آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یا آپ کے گھر میں نمک ختم ہو جائے تو بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ دیکھیں کتنی چھوٹی چیزیں ہیں نمک اور تسمہ، لیکن اسی طرح اگر ہمیں جو ہے بڑی ضرورتیں پیش آتی ہیں تو ہمیں یہی چاہیے کہ بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اگر آپ بندوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، ایک دفعہ کوئی آپ کی ہیلپ کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، 3 دفعہ کرے گا، پھر وہ آپ سے کنارہ کشی جو ہے اختیار کر لے گا، دور رہنا شروع کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ اس کی تو ضرورتیں ہی نہیں ختم ہوتی، اس کی تو جو ہے نا فرمائشیں ہی نہیں ختم ہوتی، جب بھی جاؤں کوئی نہ کوئی ٹینشن دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ مانگتا ہی رہتا ہے، وہ آپ سے دور ہونا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس
اس کے برعکس آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور کبھی بھی جو ہے آپ خالی ہاتھ جو ہے نا وہاں سے نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس لیے لوگوں کے آگے جو ہے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، کوئی بھی ضرورت ان سے پوری کروانے سے بہتر ہے آپ اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے ہی مدد طلب کریں۔ اچھا، اب اس کا جو ہے ایک دفعہ پھر ہم جو ہے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ مالکی، مالک، یومی، دن، دین بدلے کا، ایہ خاص کا، تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایہ کا خاص تجھ سے ہی، نستعین مدد چاہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا جو ہے آپ یہ لفظی ترجمہ جیسے میں نے آپ کو سکھایا آسان الفاظ میں، اسی لیے میں کہتی ہوں نوٹ بک پہ لکھیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی دوبارہ سے میں نے رپیٹ کیا، اور یہ جو لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ یاد کرنا چاہیں تو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جیسے کہ پہلی 3 آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد مالکی یوم الدین، یہ 3 آیات تو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کے بعد جو بندے کے لیے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اہدنا الصراط المستقیم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اہدی، دکھا، نہ ہمیں۔ اب میں لفظی ترجمہ آپ کو کروا رہی ہوں، جیسے کہ میں نے کلاس کے دوران آپ کو نوٹ بک پہ لکھنے کا کہا تھا۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مزید مجھے جو ہے آپ پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ۔ اہدی، دکھا، نہ ہمیں، صراطہ، راستہ، مستقیم، سیدھا، ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ یہاں جو ہے ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، اہدنا، دکھا ہمیں یا ہمیں ہدایت دے، ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ صراطہ، راستہ، مستقیم، سیدھا۔ اچھا، اب یہاں ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، یا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سوال کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم یہ تو سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، لیکن اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اگلی جو ہے آیت، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے صراطہ، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، الذین اصل میں لوگوں، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا لوگوں، یہاں سمجھنے کے لیے ان لوگوں کا لکھا ہوا ہے، لیکن آپ جو ہے لوگوں اس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ کریں گے۔ انعمتا، تو نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر۔ اچھا، یہ جو علیہ ہے یہ پر، ہم ان پر، علیہم ان پر، اس کا جو ہے با محاورہ ترجمہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، آگے صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیری نہ یا علاوہ یا سوائے، مغضوبی غضب کیا گیا، علیہ پر، ہم ان، ولا وا اور لا نہیں، ضالین جو گمراہ ہوئے، اصل میں اس کا مطلب گمراہ، جیسے لکھا ہوا ہے ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا با محاورہ ترجمہ نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اچھا، اب ہم جب دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، جیسے انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ جس پہ ہمیں چاہیے کہ عمل کریں۔ اسی طرح پھر آگے جو ہے ہم نے راستہ جو ہے مستقیم، کون سا؟ سیدھا راستہ جن پر انعام کیا، اور اس راستے سے جو ہے نا ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے، غیر المغضوبی، اس راستے کے علاوہ جو غضب کیا گیا، ان پر، جن لوگوں پر غضب کیا گیا ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے ہمیں وہ بھی راستہ نہیں چاہیے۔ ادھر مثبت وضاحت جو ہے صراط مستقیم، اور منفی وضاحت کی گئی۔ مثبت وضاحت کہ صراط الذین انعمت علیہم، وضاحت کی گئی اس راستے کی، مثبت راستے کی، سیدھے راستے کی، کہ ہمیں وہ راستہ چاہیے، اور یہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین منفی کی گئی، وضاحت کی کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ غضب کیا گیا۔
تو باقی جو ہے پہلی 3 آیات جو ہے اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یہ 3 آیات بندوں کے ساتھ. اور جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری محبت کی. جب ہم الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی. جب ہم مالک یوم الدین کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والی عبدی ما سعال، میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا. اور اس سے سورۃ الفاتحہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے ہم شرک سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ ایاک نعبدو، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر ہم کسی اور کے پاس جائیں، کسی بھی مسئلے مسائل کے لیے وسیلے تلاش کریں تو پھر ہم شرک کریں گے. جب ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہماری سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو پھر ہمیں ضرورت نہیں کسی کے پاس جانے کی. اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہم نے سیکھا اس پہ عمل کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی نماز جو ہے اس میں مزید خشوع و خضوع جو ہے لے کے آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.